بیل بھاگتا، حضور غوث پاک فرماتے میں بھی آگے بڑھا، اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نہ ایسے کر، بول کے کہنے لگا تو نہ ایسے کر، تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا، بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ، بیل کو۔ اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، دلیل نہ دیں، کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ یہ شور ایسا ہوا ہے نا، پراپوگنڈا ایسا ہے۔ میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پہ سواری کرنی تھی۔ بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، سواری کے لیے اونٹ ہیں، کھچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، بیل کھیتی باڑی کے لیے۔ اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بیوقوف، بول کے کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ تو بندہ ڈر گیا، کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے۔ تو بیل پھر بول پڑا، کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا، یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے۔ جامع المعجزات میں حدیث موجود ہے، حضور آ گئے اور تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ وہ شخص کہتا ہے میں سر پش دورا، جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے، فرمایا آجا پڑھ لے کلمہ، مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں مان لیا کریں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں رب کریم کے کوئی بندوں کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتی، وہی تو کتاب و سنت آگے پہنچانے والے ہوتے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں وہ ڈر کے گھر آیا، جب گھر پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ فرماتے ہیں میں چھت پہ چڑھا اور میں نے جیلان میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا، تم حج کے دن تھے، میری سیدھی نظر میدان عرفات پہ گئی۔ لوگ میدان عرفات میں بیٹھ کے لبیک لبیک پڑھ رہے تھے۔ پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا، پھر چھت سے ڈر کے نیچے اترا، ماں کو ساری بات بتائی تو کہتی میری ماں کہنے لگی بیٹے جب تو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں ملتی۔ فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا بکسا صندوق تو 80 دینار نکالے۔ فرمایا پتر تم 2 بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیری 80 دینار چھوڑ گیا، 80 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کی۔ فرمایا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، میں عورت ہوں، تمہارا باپ کوئی نہیں، بھائی چھوٹا ہے، میں پیچھے نہیں آ سکتا، یہ 40 دینار لے جا اور جا بغداد چلا جا، جا کے تعلیم حاصل کر۔ بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی، خیال رکھنا۔ غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو، میں نے پتے بھی کھائے، اور خود آپ کا فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں، ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھروں اور پہاڑوں پہ گزرتی تو شاید پگھل جاتے، لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑھا۔ اب تو پیر کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ علم لدنی والا ہوتا ہے۔ میں تو صاحب دا پتر ہے، او خدا کے بندے صبر کر۔ اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہو کے باقاعدہ پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے، تو کس پیر کا مرید ہو گیا جسے علم ہی کوئی نہیں، جو جاہل آدمی ہے؟ یہ ضروری ہے، علوم دینیاں ضروری ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، غوث پاک تمام اولیاء کے امام ہیں، ساری زندگی۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا، تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے۔ ایک آدمی سے حضور غوث پاک ناراض ہو گئے، ایک شخص سے نکل جا میرے آستانے سے، دعا منگیا کرو سنگیو کہ دے مرشد نہ رس جاؤ، کہ جنہ دے پیر رس جانتے وہ جیوندے بھی وہ مرے ہی رہن، چل دوڑ جا نکل جا۔ وہ کہتے ہیں میں 300 ولی کے پاس گیا، 300، ہر ایک سے کہا میرے لیے دعا کرو، تو وہ کہنے لگے جسے عبد القادر دھتکار دے اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا، چل واپس چلا جا۔ آ کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا سونے معاف کر دے۔ فرمانے لگے تو نے دیر کر دیا، میں تو کب سے معاف کیے بیٹھا ہوں، تو نے دیر کی آنے میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، اور حضور نے معاف کرنا سکھایا۔ ہمیں کہا گیا تھا رو، لیکن رونا اللہ رسول کے لیے۔ ایک تو بندوں کے لیے نہیں رونا، اور ایک بندوں کے سامنے نہیں رونا۔
رونا ہے تو اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے، اور چونکہ یہ معاملہ ہی اللہ رسول کے ساتھ ہے تو پھر بندوں کے سامنے کیا رونا؟ جب ان کے لیے رونا ہے تو پھر ان کی بارگاہ میں رونا ہے۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کرے، مجمع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا۔ میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے، مجھے بتائیں نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتی۔ لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے۔ عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا نا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں؟ قرآن مجید سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فرمایا انہیں چاہیے تھا کہ تھوڑا ہنستے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ روتے۔ چاہیے تھا کہ ہنسنا کم کرتے، رونا زیادہ کرتے، لیکن ہمارے ہاں بات بات پہ ہنسنا، مذاق بنانا، مذاق اڑانا، نتیجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کرتا۔ انسان روئے، اس کے آنسو نکلے اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں صحیح درجے کی روایت ہے، کریم فرماتے اگر تم وہ جان لیتے نا جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہوتا نا جس کا مجھے علم ہے، تو فرمایا تم رویا کرتے، تمہاری کیفیات اور ہو جاتی۔ اپنی تنہائی کو آباد کرے، اکیلے میں اللہ اللہ کرے، تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو۔ حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی۔ ان لوگوں کا درد ہی سارے کا سارا کتاب و سنت سے، اللہ رسول کی بارگاہ سے، ہم نے نا اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے دنیا داروں کے سامنے رو رو کے، دکھ بتا بتا کے۔ میرے عزیز، یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا، اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئے تو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، جو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے۔ جب اپنی اپنی امت کے گناہگاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مسلم شریف ہے، حضور روئے۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے۔ حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں، تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں نا، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے۔ کہا امت کے لیے رو رہا ہوں، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں،
تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو راضی کر دے گا، محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا۔ حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی۔ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے۔ ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی، ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے۔ بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کرتے بس وہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا دیے جو مولانا صاحب کہیں گے ہم بھی، وہ بڑے محب ہو کے دعا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا ہے۔ کہتے بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ حضرت، وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے، کوئی گھر کا خرچہ تھا، اس نے بتایا خرچہ، میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دوں گا۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا، میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، آتا ہوں تو دیتا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا، کہتے اس نے پھر یاد کرایا، اور میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے، فرماتے مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا تو کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے، تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دے دوں گا، ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا، پیسے چاہیے، پیسے ٹھیک ہے خرچ ہے آپ ٹھیک کہہ رہے، پر ابھی نہیں میرے پاس۔ کہتے میں نے ڈانٹ دیا۔ سعادت مند خاتون تھی، حوصلے سے ڈانٹ برداشت کی۔ تو کہنے لگی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے ہی کہنا ہے نا، میرے آپ ہے نا میرے سر کے تاج، تو کس سے اور کہوں؟ میں اور کسی سے کہوں؟ شیخ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، ہاتھ کانپا، وہ چیز گری، چھم چھم میرے آنسو ٹپکے، چھم چھم میں رو پڑا۔ تو خاتون کہنے لگی آپ کیوں روئے، کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے مجھے تو رب سے مانگنے کا طریقہ تو نہیں سکھاتی، جب میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا مالک بڑے دروازوں پہ گیا ہوں کوئی نہیں میری سنتا، بڑے درد کے ساتھ میں نے کہا ہے پر فریاد کو کوئی نہیں پہنچا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، پھر تجھے نہ کہوں تو کس کی بارگاہ میں جا کے کہوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی، راہ خدا میں جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں، دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی، جس سے خشیت آئی، جو ڈر گیا، پر ڈرا اللہ کے، آنسو فارسیل نہ ہو، کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے، وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا، رقت انگیز دعا، اور فلاں کیا بات، فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب قبلہ رو ہی پڑے۔ فارسیل نہ ہو چیزیں، اداکاری نہ ہو، اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو، اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے
وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں، جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے ہیں۔ جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پہاڑ پوے جس ویلے ادو پہاڑ بناون اکھیاں، بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں۔ تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا۔ فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی۔ میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی، مجھے درد ہوتا ہے۔ اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو۔ یہ ہائے ہائے کرتے ہو تو مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز، بے حسی کی زندگی، چھوٹے موٹے بیانات، تو بھی کہہ دے تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے بیان دے کے، کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے؟ دوستو آؤ رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لے؟ اب اسے کہیں نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لے، اب چھوڑ نہ دے سیاستدانوں کے گلے، اب چھوڑ نہ دے دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں۔ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے۔ ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے۔ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے، آپ نے کہا جم کے دعا کریں، صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ درد اگرچہ جان گزل ہے، کیا کرو دل ہے، غم عشق کا در نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ چلو عشق کا غم نہ صحیح، روزی روٹی کا ہی صحیح، دل میں غم ضرور رہتا ہے۔ کوئی نہ کوئی طلب انسان کی طبیعت میں، دل میں چاہت ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ کچھ لوگ شہرت سے پیار کرتے ہیں،
ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہہ دیا جائے نا کہ میں وہاں بھی گیا تھا، لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تعریف سے محبت کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، جب تک کوئی دو چار لوگ خوش آمد نہ کریں ان کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں رہتی ہے۔ کچھ لوگ اللہ ماشاءاللہ پیسوں سے پیار کرتے ہیں، پیسے نہ ہو تو بیمار